حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس سے قبل کائنات میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی اور کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، لیکن میرے حضور کے چہرے کے انوار سے اتنی روشنی نکلی کہ ہر سمت اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ شیخ سعدی کی ربائی ہے نا، بالغ العلا بکمالہ ہی، تو اس میں دوسرا مصرع ہے کشفت دجا بجمالہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے چہرے کی چمک سے ساری ظلمتیں مٹ گئی۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دیں، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبیں، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا جمال، حضور کا حسن کائنات کو روشنیاں دیتا ہے، اجالے بانٹتا ہے، نور بکھیرتا ہے۔ کائنات کے سارے اندھیرے ان کے جمال کی چمک سے ختم ہو گئے اور ہر سمت اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے ویڑے میں گر پڑیں گے۔ اور فرماتے ہیں جو ہی حضور کی ولادت کے لمحے آئے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بطن سے ایسا نور نکلا، اس کی روشنی اور اس کی چمک اتنی تھی، میں یہاں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات مجھ کو نظر آنے لگے۔ یہ سیدہ آمنہ کا قول ہے سلام اللہ علیہا کا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر اجالے ہی اجالے پھیل گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمک کی کہانی سناتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں ہاتھ میں سوئی لیے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تو میں پریشان ہوئی کہ اب گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی۔ ایسے میں حضور تشریف لائے تو میں نے عرض کیا تو حضور مسکرا پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا حضور مسکرا پڑے۔ اب اگلے لفظ سیدہ کے سنیے، فرماتے ہیں فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، ایسی روشنی آئی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدہ عورتیں حلیمہ سعدیہ کے گھر آئیں اور کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے، تو بڑی غریب تھی اور تیری تو قسم پرسی ضرب المثل تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے نہیں سوتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ تو باقاعدہ ان عورتوں کو اپنے گھر لے کے گئیں۔ حضور علیہ السلام پالنے میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو حضور کی طرف اشارہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہم نے تو سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو دوسرے کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی، حضور کو اٹھا کے وہاں لے جاتی، اور پھر انہیں جب بھوک تنگ کرتی حضور کے چہرے کو دیکھ لیتی، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی، اندھیروں میں چراغاں بھی ہوتا، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے
کائنات کا نقشہ بہت زیادہ عجیب و غریب تھا. ظلم، تعدی، جور و جبر کا بازار گرم تھا اور انسانیت سسکیاں لے رہی تھی. سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. بہنوں کی توقیر نہیں تھی. مائیں عزت کی مسند پر اور باپ وقار کی مسند پر نہیں تھے. غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا تھا اور یتیموں کو دھکے دیے جا رہے تھے. اور پھر یہ سب کچھ پوری ڈٹائی کے ساتھ کیا جا رہا تھا. اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بھی اٹھانے والا نہیں تھا. کیسا شفاف معاشرہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا بلکہ معاشرے سے داد ملتی ہے. عکاس کے میلے میں 3 بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو 900 درہم میں بیچ ڈالا اور 300 درہم آپس میں بانٹ لیا. بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے الیاذ باللہ. جب بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں اور صحرائے عرب میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں اور قیدیوں کی پکار اور غلاموں کی چیخیں عرش مولا سے ٹکرائیں تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آیا. پھر حضور آ گئے. ایک دم ماحول تبدیل ہو گیا. غلاموں کو غلامی سے نجات ملنے لگی. جو غلام آقا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے دیکھے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے. اس پہ بھی وہ ظلم کرتا اور اسے مارتا. اب اس غلام کا ماجرا ذرا غور سے دیکھیے. حضور معراج پہ جاتے ہیں تو واپس پلٹ کے آئے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اللہ اکبر. وہ ماں جو منڈی میں بکتی ہے حضور نے جنت کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. اللہ اکبر. وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا اس کو اس پہلو اور تناظر میں دیکھیں. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور باپ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا. اور اب بیٹی سسرال میں دکھی ہے تو باپ کے دل کو قرار نہیں آ رہا. میں نے بوڑھے بوڑھے اشخاص دیکھے ہیں مزدوریاں کرتے ہوئے. وہ میاں تم کیوں مزدوری کر رہے ہو اس عمر میں؟ کہتے ہیں ابھی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ تو زندہ درگور کرتا تھا باپ، اب مزدوری کر رہے ہیں. بیٹی کے لیے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو بھائی کے سینے میں بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد عربی نے. حضور نے یہ عزت، یہ وقار، یہ تعظیم، یہ تکریم دلوں کے اندر پیدا کی ہے. تو یہ زندگی کا جتنا بھی حسن ہے، یہ جتنا بھی نکھار ہے، یہ ہمدردیاں ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ الفت کے کرینے ہیں، یہ انداز محبت ہے، یہ رشتوں کا تقدس ہے، یہ بہن کی آبرو ہے، یہ بھائی کا تقدس ہے، یہ ماں کی عزت ہے، یہ بیوی کا احساس ہے، بیٹیاں قرار قلب ہے. یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ حضور علیہ السلام کے آنے سے ہی نصیب ہوا ہے. ورنہ انسان تو صفاق بن گیا تھا. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگ ہی تھی. تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں.